بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1618 ہے اور آج سورہ لقمان کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12 اور 13۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دی، لقمان الحکمت حضرت لقمان کو حکمت، انشکر لی کہ تم شکر ادا کرو، انشکر کے شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ومن اور جو کوئی یشکر شکر ادا کرتا ہے، فإنما یشکر بس وہ تو شکر کرتا ہے، لنفسہ اپنی ہی ذات کے لیے، ومن اور جس نے کفارہ ناشکری کی، فإن اللہ پس بلا شبہ اللہ غنی بے پرواہ ہے، حمید قابل تعریف ہے۔ وَإِذْ اور جب کہا لقمان حضرت لقمان نے، لابنہ ہی اپنے بیٹے سے، وہوا جب کہ وہ یعظہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تشرک تو شریک نہ ٹھہرا، باللہ اللہ کے ساتھ، ان شرک بلا شبہ شرک، لظلم البتہ ظلم ہے، عظیم بہت بڑا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی۔ دوسری بات، ان سے کہا تھا کہ شکر ادا کرنا۔ تیسری بات، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے ہی کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ چوتھی بات، اگر کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے اور خود قابل تعریف ہے۔ پانچویں بات، وہ وقت یاد کرو جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ چھٹی بات، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ساتویں بات، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بزرگان محترم، اہل جنت اور اہل دوزخ کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کا قصہ بیان کیا ہے تاکہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت، سمجھ بوجھ اور درست باتیں انہیں سکھائی تھیں، اور یہ سب چیزیں عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام سے یہ کہا کہ دیکھو، ان تمام چیزوں کے ملنے کے بعد مغرور نہ ہونا، غرور نہ کرنا، بلکہ ان چیزوں کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچے گا، خود اسی کی ذات کو ہوگا۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اس کا کسی نعمت پر اس کی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، برکت عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو پھر اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ ساری مخلوق ہی اس کی عبادت اور شکر گزاری میں مصروف ہے۔ ساری دنیا جہاں کی ساری چیزیں اس کی شکر گزاری کر رہی ہیں، اور اگر لوگ انسان اس کا شکر ادا نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود تعریف کے لائق ہے، وہ اپنی ذات میں تعریف کے لائق ہے۔ حضرت لقمان حکیم کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک دانا شخص تھے جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حبشے کے سردار 4 ہیں، ایک یہی لقمان حبشی ہیں، لقمان حکیم، دوسرے نجاشی جو حبشے کے بادشاہ تھے، تیسرے حضرت بلال حبشی، اور چوتھے حضرت مہجہ رضی اللہ عنہم جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام، جیسا کہ یہ بات در منصور میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام سودان مصر کے کالے فر تھے جو جن کے ہونٹ لمبے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی تھی، ان کو نبوت نہیں دی گئی تھی۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی حکمت کا ایک واقعہ درج ہے جسے خالد الربعی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک حبشی غلام تھے
جو بڑائی کا کام کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے آقا نے انہیں ایک بکری ذبح کرنے کو کہا اور کہا کہ اس بکری سے 2 ایسی چیزیں نکالو جو سب سے اچھی ہوں. حضرت لقمان حکیم نے دل اور زبان نکالے اس بکری سے. پھر آقا نے کہا کہ ایک اور بکری ذبح کرو اور 2 سب سے بری چیزیں نکالو. اس وقت بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی وہی 2 چیزیں بکری سے نکالی، دل اور زبان. پوچھا آقا نے کہ لقمان یہ کیا تم نے کیا؟ جب میں نے پہلی مرتبہ کہا تو جب بھی تم نے 2 چیزیں پیش کی، سب سے اچھی چیزیں دل اور زبان ہی پیش کی، اور جب دوسری مرتبہ کہا تو تم نے دوسری مرتبہ بھی وہی 2 ہی چیزیں پیش کی، دل اور زبان. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے آقا کو جواب دیا کہ جب یہ چیزیں اچھی ہوں تو ان سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، اور جب یہ 2 چیزیں بری ہو جائیں تو ان سے بری کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے زبان اور دل ان دونوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بڑی شفقت کے ساتھ حضرت لقمان علیہ السلام کی گئی اس نصیحت کو قرآن مجید نے محفوظ کیا ہے. قیامت تک یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی شفقت کے ساتھ کی تھی تذکرہ کیا گیا ہے. کہا حضرت لقمان علیہ السلام نے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ اگر سب سے بڑا گناہ کوئی دنیا میں ہے تو وہ تو گناہ وہی شرک ہے، اس لیے اس گناہ سے بچتے رہنا. تفسیر المنیر میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹوں کے نام بھی بیان کیے گئے. کہا گیا کہ ان کے 2 بیٹے تھے، انعم اور اشکم، یا کہا گیا کہ ان 2 بیٹوں کا نام ماتان یا ساران تھا. اس کے علاوہ بھی اور ساری حکمت کی باتیں حضرت لقمان علیہ السلام سے مروی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا. جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ہمیشہ علماء کے ساتھ بیٹھنا، حکیموں کی باتیں غور سے سننا، اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس صحبت کی وجہ سے مردہ دل کو حکمت کے نور سے زندہ کرتا ہے، جیسا کہ مردہ زمین کو موسلادھار بارش سے زندہ کرتا ہے. مسلسل حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں آگے آ رہی ہیں جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.